بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 33 ہے، 33، اور آج کا عنوان ہے پابندی کے ساتھ ہمیشہ عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی مضمون سے متعلقہ یہ روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة فقال من هذه؟ فقالت هذه فلانة تذكر من صلاتها، فقال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، رواه البخاری۔ ترجمہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک عورت موجود تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو اپنی نمازوں کی کثرت وجہ سے مشہور ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رک جاؤ، تم پر وہی اعمال لازم ہیں جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے میں نہیں تھکتا جب تک تم خود نہ تھک جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین وہ ہیں جس پر اس کا عامل ہمیشہ قائم رہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور امت محمدیہ کی ماں ہیں، اسی لیے انہیں ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اسلام کے عظیم خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت اور فصاحت اور علم و تفقہ میں معروف اور مشہور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے۔ اس وقت ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نمازی عورت ہے، اور کثرت کے ساتھ اس عورت کے نماز پڑھنے کا حال بیان فرمایا۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، یعنی تم صرف اتنی اعمال ہی کی ذمہ داری اپنے اوپر لو جتنی اعمال کی ہمیشہ کرنے کی طاقت تم میں ہو۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ ان اعمال کا ثواب دینے میں نہیں تھکتا، البتہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے۔ چوتھی بات، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ دین ہے، یعنی دین کا وہ کام ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کر سکے۔ بزرگان محترم، اس حدیث کی پہلی بات سے سبق ملتا ہے کہ عورتیں جو پڑھی لکھی نہ ہوں یا کم پڑھی لکھی ہوں اور وہ دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہوں، انہیں چاہیے کہ ایسی عورتوں کے پاس آیا جایا کریں جو پڑھی لکھی ہوں اور وہ دینی علم سے واقف اور باخبر۔ واقع پر غور کیجیے کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی ہوئی ہے اور وہ اپنے اعمال کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع دے رہی ہے کہ وہ کس قدر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ مقامی خواتین کے آنے جانے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کا دروازہ کھلا رکھیں، یعنی ایسی عورتوں کے لیے اپنی بیویوں کو اجازت دے دیں کہ وہ آئیں اور دینی مسائل معلوم کریں، اس لیے کہ علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو عام عورتوں کے لیے اجازت دے رکھی تھی، تو نبیوں کے وارثوں کو بھی چاہیے کہ دین سے محروم یا دینی علم سے محروم افراد کے لیے علم کا دروازہ کھلا رکھیں۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ایسی عورتوں سے نکاح کریں جو دین کی باتوں کا علم رکھتی ہوں اور ان میں دینی باتوں کے سمجھانے کی صلاحیت بھی ہو، اور اگر نکاح سے پہلے اس پر توجہ نہیں دی گئی تو نکاح کے بعد تو علماء اپنی بیویوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ مقامی خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو دیندار بنا سکیں۔ جب وہ
سب کو پڑھا سکتے ہیں تو کیا وہ اپنی بیوی کو پڑھا نہیں سکتے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں یہ سلسلہ رہا کہ وہ آنے والی عورتوں کو دین کی باتیں سمجھاتی تھی۔ آج کے دور میں علماء کرام اور مساجد کے ائمہ کو چاہیے اگر ان کے پاس ذاتی وسیع مکان ہو تو اس مکان میں خواتین کی دینی تعلیم کے لیے مکتب قائم کریں جو پردے کے اہتمام کے ساتھ ہو، اور اگر کرائے سے مکان لے رہے ہوں تو ایسا کشادہ مکان لیں جس میں مقامی عورتیں دینی تعلیم کے لیے روزانہ کی ترتیب پر آ سکیں اور ان کی اہلیہ محترمہ سے دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر شوہر گھر میں آئے اور خواتین دینی تعلیم کے سلسلے میں جمع ہوں تو اپنی بیویوں سے پوچھ لیا کریں کہ ان خواتین کے کیا مسائل ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات محسوس کریں جس کی وضاحت کی ضرورت ہو تو اپنی اہلیہ کے ذریعے ان خواتین کو بتلا دیا کریں اور ضرورت پڑنے پر ان کی اصلاح کر دیا کریں، جیسا کہ اس واقعے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی کثرت کے بارے میں اس بات کی وضاحت کی کہ تم صرف اتنے اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر لو جتنے اعمال کے ہمیشہ کرنے کی طاقت تم میں ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ تم خوب عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اجر و ثواب دینے میں تھکا نہیں سکتے۔ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ ان عبادتوں اور اعمال کا اجر دے 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 کر کبھی تھکے گا نہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اعمال و عبادت میں اعتدال، اعمال اور عبادات میں بیان اور بھی اختیار کی جائے۔ عبادت میں حد سے زیادہ شدت اور طاقت سے زیادہ محنت کے بجائے عبادت و اعمال کی ایسی ترتیب بنائی جائے اور اتنی حدود بنا لیے جائیں اتنے کہ وہ عبادات اور اعمال ہمیشہ کیے جا سکے۔ اور آخر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین یعنی دین کا وہ کام ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ پابندی سے کیا جانے والا چھوٹا سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس عمل کے مقابلے میں کہ کبھی خوب سے خوب اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی اس کے بعد دوسرے دن کچھ بھی عبادت نہ کی۔ عبادات میں ہمیشہ مداومت اور پابندی مطلوب ہے کہ پابندی کے ساتھ عبادت کی جائے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے ایک پوری رات عبادت کی اور دوسرے دن پوری رات سو گیا، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو ہر روز 2-4 رکعت ہی رات کے وقت میں پڑھ لیتا ہے مگر پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس میں دوسرے شخص کا عمل اللہ کو پہلے والے شخص کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رب ذوالجلال کی عبادت میں اور رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیشگی کے ساتھ ہوں، پابندی کے ساتھ ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔